बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई और वो बहुत ही दाना बातें कर रहे थे और उन्होंने कहा कि ज़ुबान कलम है, ज़ुबान कलम है, जो कुछ कहती है वो लिख लिया जाता है माथे पर। माथा तख्ती है, यहाँ पर तहरीर किया जाता है। ज़ुबान कलम है और माथा तहरीर किया जाता है माथे पर। जो इंसान के कान होते हैं वो वकील होते हैं। जो कुछ ज़ुबान बताती है कान उसको सुनते हैं और वो अदालत को बताते हैं। अदालत जो है वो दिमाग होता है। जो ज़ुबान बोलती है वो कान सुनते हैं, वो दिमाग को बताते हैं। और जो दिल होता है वो बादशाह होता है सारे जिस्म का, सारे जान का, और वो उसको फीलिंग के हिसाब से लेता है। जो आँख होती है वो मुनसफ़ होती है। मुनसफ़ मानी इंसाफ करने वाली, तमीज़, हक और इंसाफ करने वाली, झूठ और सच में फ़र्क करने वाली। ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, इस हर चीज़ में तमीज़ करने वाली। ये हक है, ये सच है, ये अंधेरा है, ये झूठ है। जो आँख है वो भी दिमाग को बताती है, वो इंसाफ करती है, हक बात बताती है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने हर चीज़ अता फरमाई है जिसको वो अल्लाह ताला के सारे फरमान समझकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो मुसलमान के घर पैदा होते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो कोई उनके कान में अजान देता है और वो बच्चे को पता चल जाता है कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ। और जब वो ईमान के साथ इस्लाम में फौत होता है तो उसकी लिए नमाज पढ़ी जाती है, जिसको नमाज जनाजा कहा जाता है। अजान और नमाज के टाइम कितना ही टाइम होता है, बस हमारे पास यही मुख्तसर टाइम है। यही हमारा मुख्तसर सा, जिसको कहते हैं 4 दिन की चांदनी, 4 दिन का टाइम है हमारे पास। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अपने आखरत को संवारने के लिए, अपने लिए आखरत में महल तामीर करवाने के लिए अगर हम तक दो करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कोशिश करने ही से हर चीज़ मिलती है। इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी इंसान कोशिश करता है। तो किसी ने पूछा कि जो फ़कीर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि भूखे नंगे होते हैं, उनके पास खाने को, पहनने को, रहने को नहीं होता। कहते नहीं, फ़कीर का मतलब जो हम लोग समझते हैं वो नहीं है। फ़कीर फ़क्र का नाम है, जो अपने दिल से, पसंदगी से, अपने खुशी से वो कबूल करता है। फ़कीर वो होता है जो अपनी पसंद से फ़क्र को पसंद करता है, दुनिया की लालच में नहीं पड़ता। अपने लिए बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मकानात, दुनिया की ऐशो इर्शत में नहीं पड़ता। तो वो अपने आने वाले कल को, आखिरत को इस दुनिया पर कुर्बान कर देता है। वो सादा खाता है, बस इतना ही खाता है जितना जीने के लिए उसको ज़रूरी है। इतना ही पहनता है जो उसका तन ढांप सके, उसका जिस्म कवर कर सके। और वो हर टाइम अल्लाह ताला से के कहर अजाब से डरता है और अपनी आखिरत का सरमाया करता है, अपनी आखिरत को संवारता है, अपने रब को राज़ी करने पे लगा रहता है। अपने नफ्स से, अपने दिमाग से, अपने आप से वो जिहाद करता रहता है। उसको फ़कीर कहते हैं। जो अपने दुनिया का माल और दौलत, इज़्ज़त, आबरू सब कुछ वो रब की रज़ा के लिए कुर्बान कर दे, उसको फ़कीर कहते हैं। फ़ा यानी फ़े
اس کا مطلب ہے غور و فکر کرنے والا آخرت کی، رب کو ہر چیز پر فوقیت دینے والا۔ قرب الہی، قوف کا مطلب ہے قرب الہی، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والا، اللہ تعالیٰ سے ملانے والا۔ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور یا کا مطلب ہے یقین اپنے رب کی ذات پر کہ ہر چیز دنیا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہی راضی رہتا ہے۔ اور را کا مطلب ہے رغبت اللہ تعالیٰ کی طرف، راحت رب کی طرف سے، رغبت انسان کی طرف سے شوق ہونا کسی چیز کا، اور اللہ کی طرف سے اس کا اجر ہونا، راحت ہونا، عیش و آرام ہونا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اس دنیا کو قربان کروں گا تو آخرت میں میرے اللہ کے پاس بہت بڑے میرے لیے اجر و عظیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہوتے ہیں، یہ نئے اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہوتا ہے، اور یہ حق کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کلام کو پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں تبلیغ کرنے کے لیے اپنا سارا سرمایہ، سب اپنی طاقتیں، سب انرجی اس پر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، یہ بادشاہ ہیں۔ تو یہ نفس جہاد بالنفس کرتے ہیں، اور بزرگ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا بہترین عمل معاف کر کے کسی پر احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بدتمیزی بھی کر جائے تو آپ نے پھر بھی ان سے درگزر کرنا ہے، اس کو معاف کر کے اس پر احسان کرنا ہے دل سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھنی ہے کہ آج میں نے اس کے گناہ معاف کیے تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے گا اور مجھ پر رحم کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ تو اس یقین کے ساتھ وہ دنیا میں بہت ہی عاجز رہتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، اور اکثر معافی مانگ لیتا ہے، معذرت خواہ ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جھکی ہوئی بیری کو بیر زیادہ ہی لگتے ہیں، اس طرح جو عاجز بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان پر بہت ساری مہربانیاں، نوازشیں کرتا ہے، اور ان کا دل بہت ہی مومن ہوتا ہے، بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، اور جو وہ دل سے بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ پوری فرماتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ دعا فقیراں شفا اللہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، شفا بھی، روزی بھی، جان بھی، عزت بھی، سب کچھ۔ تو اگر آپ نیک عمل کرتے ہیں، کسی کے بھلائی کے کام کرتے ہیں، ان کے دلوں سے سیس لیتے ہیں، ان کے دل سے دعائیں لیتے ہیں، تو وہ آپ کو گھی شکر کی طرح لگتی ہیں، آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا عمل بالکل ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی شکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے شکور اور صبور بھی ہے، صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا، درگزر کر دینے والا۔ اور شکور کا مطلب کہ اگر کوئی نیکی کرے تو اس کو بہت بڑا اجر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے۔ جو اتنی پیاری دنیا اتنی بڑی بنا سکتا ہے تو اس کی جنت بھی تو چھوٹی سی نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو عمل کرے گا اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم مختصر سی زندگی میں ہم کوئی ایسا اچھا کام کر جائیں کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے تو ہم کہیں کہ جی ہم نے یہ نیکی کی ہے، جس سے ہم بہت سیٹسفائی ہیں، اور وہ ہماری آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو یہ جو تھوڑی سی کال ہے یہ میں کہتی ہوں، یہ پڑھتی ہوں کیونکہ جو میرے ابو کے دوست ہیں وہ پڑھا کرتے تھے، کہیں کتاب میں ہم نے لکھ کر رکھ دیے تھے، تو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔
بستے ہیں دن زندگی کے، بستے ہیں گزارتے ہیں، رہتے ہیں دن زندگی کے ان جگانوں کی طرح، رہتے ہیں دن زندگی کے ان جگانوں کی طرح، جو سدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح، جو سدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح، صحیح سے کتراتے نہیں، صحیح سے کتراتے نہیں، محنت سے گھبراتے نہیں، صحیح سے کتراتے نہیں، محنت سے گھبراتے نہیں، جھیلتے ہیں سختیوں کو، جھیلتے ہیں سختیوں کو سخت جانوں کی طرح، جھیلتے ہیں سختیوں کو سخت جانوں کی طرح، منزل دنیا میں رہتے ہیں، منزل دنیا میں رہتے ہیں پاکدار آٹھوں پہر، منزل دنیا میں رہتے ہیں پاکدار آٹھوں پہر، آس کھیتی کے پنپنے کی ہو نہ ہو، آس کھیتی کے پنپنے کی ہو نہ ہو، پانی دیتے جاتے ہیں کسانوں کی طرح، آس کھیتی کے پلنے کی ہو نہ ہو، تانے سن سن کے احمقوں کے سنتے ہیں دیوانہ وار، تانے سن سن احمقوں کے سنتے ہیں دیوانہ وار، رہتے ہیں احمقوں میں سیانوں کی طرح، رہتے ہیں احمقوں میں سیانوں کی طرح، کی اختیار سادگی جب جینا نہ آئے، کی اختیار سادگی جب جینا نہ آئے، فیشن والوں کی طرح، آس کھیتی کے پنپنے کی ہو نہ ہو، پانی دیتے جاتے ہیں کسانوں کی طرح، تانے سن سن احمقوں کی سنتے ہیں دیوانہ وار، رہتے ہیں احمقوں میں سیانوں کی طرح، کی اختیار سادگی جب جینا نہ آئے، فیشن داروں کی طرح۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی المرسلین۔